ریئل ہارر سٹوریز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا واقعہ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے کہ ایک پل کو سن کر میری بھی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ یہ واقعہ میرے دوست کے دادا ابو نے سنایا، جو کہ ایک فارسٹ گارڈ کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنگلات میں اپنی کئی راتیں گزاری۔ انہوں نے یہ واقعہ ایک چائنیز عورت کے بارے میں سنایا جس کو ایڈونچر کا بہت ہی شوق تھا۔ کمالیہ کے جنگلات میں ایک پرانی حویلی جو بدروحوں اور ایسی چیزوں کے بارے میں مشہور تھی، اس حویلی کی تلاش میں جینی نام کی ایک عورت اس جنگل میں آن پہنچی۔ جینی ایک نوجوان عورت تھی جو کہ ایسی جگہوں کو تلاش کرنا پسند کرتی تھی۔ اس نے جنگل کی گہرائی میں ایک پرانی لاوارث حویلی کے بارے میں کہانیاں سنی تھی اور وہ اسے تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اس نے اپنا بیگ، اپنی ٹارچ، کچھ کھانے کی چیزیں اور نقشہ ساتھ پیک کیا اور اپنے ایڈونچر پر نکل پڑی۔ گھنے جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے اسے بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ درخت اس کے اوپر جھوم رہے تھے اور پتوں کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی طرح گونج رہی تھی، لیکن جینی حویلی تک پہنچنے کے لیے پرعزم تھی، اس لیے وہ آگے بڑھ گئی۔ آخر کار کئی گھنٹے چلنے کے بعد اسے ایک پرانی خستہ حال عمارت دکھائی دی جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی اور کھڑکیاں بس نام کی تھی۔ وہ احتیاط سے سامنے والے دروازے کے قریب پہنچی اور اس کی حیرت نہ رہی کہ وہ خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اسے ایک تیز بو سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز حال میں گونج رہی تھی۔ اس نے پہلی منزل کی کھوج کی، اسے کوئی چیز نہ ملی، لیکن جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر پہنچی تو اس نے کچھ سنا جس سے اس کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ ایک دھیمی سی سرگوشی والی آواز تھی جو اندھیرے میں سے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جان سکی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ یہ کوئی انسان کی آواز نہیں ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے قریب پہنچی۔ ہر قدم کے ساتھ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو ایک کونے میں ایک سایہ دار سی شکل اسے نظر آئی۔ یہ وہ چیز تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایک بٹی ہوئی شیطانی مخلوق جس کی اس قدر تیز دانت اور چمکتی آنکھیں تھیں، اور وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ جینی نے ایک چیخ نکالی اور بھاگنے کو مڑی، لیکن وہ بہت دیر کر چکی تھی۔ مخلوق ایک لمحے پر اس کے اوپر آ گئی۔ اس کے پنجے اس کے گوشت میں اتار دیے گئے اور وہ جتنی سختی سے لڑ سکتی تھی اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مخلوق بہت ہی مضبوط تھی۔ جیسے جیسے جینی کی زندگی دھیرے دھیرے پھسلتی گئی، اسے خوف کے احساس کے ساتھ احساس ہوا کہ وہ حویلی کو تلاش کرنے والا پہلا شخص نہیں تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ آخری بھی نہیں ہوگی۔ اس کی لاش بہت عرصے بعد فورسٹ گارڈ کو ملی جو کہ میرے دادا ابو تھے۔ وہ اسی حویلی کے باہر صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ لٹکا ہوا تھا، ساتھ میں جینی کا آئی ڈی کارڈ اور اس کی وہ بیگ اور وہ تمام چیزیں موجود تھی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔